تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ اطراف و اکناف عالم میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت اولیاء کرام کی بے لوث تبلیغ کی بدولت ہوئی۔ ان ہی نفوس قدسیہ کی مسیح جمیلہ سے آج دنیا کی فضا توحید و رسالت کے دل نواز نغمات سے گونج رہی ہے۔ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی زمین پر شجر اسلام کی آبیاری میں اولیاء کرام کا حصہ ہے۔ اس خطہ ہندوستان پر 800 سال کی عدیم المثال حکمرانی ان ہی محبوبان ربانی کی مبلغانہ جد و جہد کا نتیجہ تھی۔ یہ اہل اللہ عرب سے اٹھے، سنجر اور غزنی سے آئے اور کفرستان ہند میں رائے حق سے بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے خلق محمدی کا وہ عظیم نمونہ پیش کیا کہ کفر و شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے خدائے واحد کے پرستار اور توحید و رسالت کے علمبردار بن گئے۔ اس مقدس جماعت کی ایک بقیت السلف شخصیت فخر نقشبند حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز خلق محمدی کا عظیم نمونہ بن کر شمع رشد و ہدایت کو فروزہ رکھا۔ آپ کی اسلامی و روحانی تبلیغ سے ہزاروں گم کردہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 جون 1939 کو آزاد کشمیر کے ایک علمی اور روحانی گرانے میں ہوئی، جسے شریعت و طریقت کی دنیا میں ایک مینار نور کی حیثیت حاصل ہے، جسے نیریاں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ پیر محمد دراب خان المعروف پیر ثانی سرکار، جن کا شمار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، پیر ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے برادر اکبر خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ افغانستان کے علاقے غزنی سے تجارت کی غرض سے پنجاب آئے اور پنجاب سے ہوتے ہوئے ضلع پونچھ سلطنتی سکونت اختیار کی۔ اس دوران آپ کی ملاقات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظیم نابغہ روزگار شخصیت خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی سے ہوئی۔ مرشد کامل کی نگاہ فیض جب ان پر پڑی تو اس نظر کیمیائی اثر نے ایسا رنگ دکھایا کہ اس دنیا رنگ و بو کی ہر خواہش کو رضائے مرشد پر قربان کر دیا اور مرشد کے حکم پر دربار شریف کی خدمات کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ آپ نے 12 سال کا طویل عرصہ مرشد کامل کی صحبت خاص میں سلوک کی منازل کو طے کرتے ہوئے گزارا۔ مرشد کی نگاہ فیض نے جب آپ کو روحانی اعتبار سے کامل و اکمل بنایا تو پھر اس عظیم بارگاہ سے آپ کو حرکہ خلافت عطا کیا گیا اور اپنے وطن غزنی کے بجائے آزاد کشمیر تراڑکھل کی جانب روانہ کیا گیا اور وہاں ایک مخصوص مقام نیریاں شریف کو اپنی تبلیغی اور روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرشد کامل کے حکم پر سر تسلیم ہم کرتے ہوئے آپ نے نیریاں شریف کو ہی اپنا مرکز ارشاد طریقت قرار دیا اور مرشد سے جو عہد وفا باندھا تھا اسے احسن طریقے سے نبھایا اور مرشد کی تجویز کردہ جگہ میں 50-60 سال شمع رشد و ہدایت کو فروزہ رکھا۔ آج وہ جگہ لاکھوں لوگوں کی عقیدتوں کا قبلہ بنی ہوئی ہے۔ لاکھوں لوگ آ کر اپنے قلوب و ارواح کی تسکین کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ دونوں بھائیوں کو ایسے فرزند عطا کیے جنہوں نے آپ کے نام کو 4 دانگ عالم میں روشن کیا اور انہی فرزندان ارجمند نے آپ کے فیضان کو شرق و غرب اور شمال و جنوب میں پھیلا کر آپ کے مرشد کامل کے اس قول مبارکہ پر مہر تصدیق ثبت کی کہ ایک ایسی دکان دینے والا ہوں جس سے مشرق اور مغرب والے سودا خریدیں گے۔ ان صاحبزادگان میں خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ ثانی سرکار کے سینے کے وارث خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی ہیں، جنہوں نے اپنے والد کی مسند پر بیٹھ کر اس پاک خون کا حق ادا کیا۔ خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں نیریاں شریف میں ہی حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک عرصہ کے تک آپ حضرت چھج اور راولپنڈی کے دینی مدارس میں زیر تعلیم رہے اور اس وقت کے جلیل القدر علماء حق کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرتے رہے۔
اس دوران جب بھی آپ اپنے گھر تشریف لاتے تو آپ کے والد گرامی آپ کو اپنے تبلیغی دوروں میں ساتھ رکھتے۔ دینی علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے انگلستان جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ اس دیار کفر میں اسلام کی شمع کو روشن کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی۔ آپ کے والد گرامی نے بخوشی آپ کو اجازت دی۔ جانے سے پہلے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کیا اور بیعت کے ساتھ ساتھ آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما کر سلسلہ طریقت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ آپ 6 اگست 1968 کو انگلستان روانہ ہوئے۔ انگلستان قدم رنجہ فرمانے کے بعد آپ 1 ماہ تک مختلف تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہے اور 1 ستمبر 1968 کو یارک شائر کے ایک چھوٹے سے شہر کیتلے کی ایک چھوٹی سی مسجد جو کہ گھر خرید کر بنائی گئی تھی اس میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ وہاں کے لوگ آپ کا انداز تبلیغ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ان لوگوں سے آپ کا تعلق نہ نسبی تھا اور نہ علاقائی، صرف دل اور روح کے تعلق کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں ان کے دل میں جگہ بنا لی۔ آپ کا پیار محبت دیکھ کر وہ لوگ آپ کی گرویدہ ہو گئے۔ آپ نے حسن اخلاق کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو بھی آپ سے ایک بار ملتا وہ اپنے قلب و روح پر آپ کی محبت کی مہر تصدیق ثبت کر دیتا اور پھر بار بار ملنے کی خواہش کرتا۔ آپ کی محفل میں امیر غریب اور چھوٹا بڑا جو بھی آتا آپ اسے پیار اور محبت کے جام پلاتے۔ سچ کہا ہے کسی اللہ والے نے کہ بڑا وہی ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ نے 38 سال کا طویل عرصہ اس چھوٹے سے شہر میں درس توحید دیتے ہوئے گزارا، لوگوں کے قلب و روح کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جوڑتے ہوئے گزارا۔ اس عرصہ کے دوران آپ نے لوگوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی پیدا کرتے ہوئے انہی کے جانی و مالی تعاون سے زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر اس پر اللہ کا ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا۔ کچھ عرصہ تک اسی اللہ کے گھر میں عبادات کے فرائض سر انجام ہوتے رہے۔ بعد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس اللہ کے گھر میں جگہ کی قلت ہونے لگی تو آپ نے اس مسجد کو شہید کروایا اور ایک ایسی عظیم شان مسجد تعمیر فرمائی جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور جس کا شمار انگلستان کی خوبصورت اور بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس 38 سالہ عرصے میں آپ نے مختلف مذہبی تقاریب جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کو روشناس کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ رحمت خداوندی کی یہ تقاریب رحمت خداوندی کے نزول کا سبب ہوا کرتی ہیں اور ان مقدس اور متبرک تقاریب میں ماہانہ 11ویں شریف اور بالخصوص میلاد النبی کے جلوس اور جلسہ کا آغاز فرمایا جو کہ الحمدللہ آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے۔ مسجد کے انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی اور ہر قبیلے کا ایک فرد کمیٹی کا ممبر بنایا تاکہ مختلف قبائل باہمی تعاون سے اس مسجد کا نظام احسن طریقے سے چلا سکیں۔ اس شہر کے ہر فرد نے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے سر تسلیم ہم کیا اور مسجد کے معاون اور ممید ثابت ہوئے۔ گھر اور سلسلہ طریقت کی تمام ذمہ داریاں آپ کے والد گرامی احسن طریقے سے نبھا رہے تھے تو آپ نے انگلستان میں دین اسلام کا کام بڑی دل جمی سے کیا۔ انگلستان میں دین اسلام کے فروغ کے حوالے سے آپ کے کارہائے نمایاں کو انگریزی میں بھی سراہا اور اس عمل خیر کا اعتراف کیا۔ 1968 سے 1988 تک آپ نے دین متین کے لیے بھرپور وقت دیا، لیکن 12 جنوری 1988 کو جب آپ کے والد گرامی نے فرشتہ اجل کے اس پیغام وصل کو جو خالق حقیقی کی بارگاہ سے آیا تھا قبول کیا اور اس دنیا فانی سے عالم بقا کی جانب کوچ کیا تو آپ اپنے والد کے اس عظیم ثانیہ رحلت پر پاکستان چلے گئے۔ اب قدرت نے آپ کے کندھوں پر انگلستان اور پاکستان کی خدمات دین کی تمام ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ آپ نے مالک حقیقی کے اس فیصلے پر سر تسلیم ہم کرتے ہوئے دل و جان سے قبول کیا
چونکہ آپ کے والد گرامی کا حلقہ اثر بہت وسیع تھا، اس لیے آپ نے ختم چلم کے بعد اس حلقہ اثر کی تمام کی ذمہ داریوں کو اپنے برادران میں تقسیم کیا، اور جن عالی قدر برادران نے آپ کے حکم پر ذمہ داریوں کو قبول کیا، ان میں پیر عبدالرشاد عرفانی اور پیر حبیب الرحمان صاحب ہیں۔ آپ نے بھی اپنے والد گرامی کے ایک حلقہ کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ کیا، چنانچہ آپ نے اپنے عظیم والد گرامی اور مرشد کامل کے لگے ہوئے شریعت و طریقت کی اس باغ کی آبیاری اپنے خون پسینے سے کی۔ اس پاکیزہ مشن کو جاری و ساری رکھنے کی خاطر آپ نے تبلیغی دوروں کا آغاز فرمایا، اور آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت علاقے وادی سینسا جو کہ کوٹلی کی تحصیل ہے، اس کو تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ تبلیغی دورے کا آغاز آپ نے اسی گاؤں سے کیا جہاں سے آپ کے والد ماجد کیا کرتے تھے، اور اسی انداز تبلیغ کو اپناتے ہوئے ہر روز رات کو بعد نماز عشاء محفل ذکر کا انعقاد کرتے، جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، پیارے نبی کی بارگاہ میں نعتوں کے ہدیے اور تحفے پیش کیے جاتے، علماء کرام اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کے قلوب کو منور کرتے، اور آخر میں آپ اپنی علمی اور روحانی گفتگو سے لوگوں کے قلب و روح کی تسکین کا سامان اکٹھا کرنے کا اہتمام فرماتی۔ مرشد کے معمول پر عمل کرتے ہوئے ذکر الہی کی لذتوں کو قلب و روح کی گہرائیوں میں اتارا جاتا، اور آخر میں سب کے لیے خصوصی دعا فرماتی اور محفل کو اختتام کا جامہ پہناتی۔ لوگوں کو آپ اجازت دیتے، جب لوگ گھروں کی طرف چلے جاتے تو آپ استراحت پہ جانے کے بجائے پوری رات عبادت الہی میں مصروف ہو جاتی، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت آ جاتا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا تو آپ کا دربار ہر کس و ناقص کے لیے کھول دیا جاتا۔ پورا دن مختلف پریشان حال مصیبت زدہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو پیش کرتے۔ آپ خلق محمدی کا عظیم نمونہ بن کر ان لوگوں کی داد رسی فرماتی۔ آپ نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی تبلیغی دورے کی اثر روح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کی مقصدیت جو کہ مفقود ہوتی جا رہی تھی اسے اجاگر کیا۔ آپ نے اس تبلیغی دورے کے ذریعے ہر گھر میں ذکر الہی کا چراغ روشن کیا، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑا، اور جن کا تعلق پر فتن دور کے فتنوں سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، ان کے تعلق کو آپ نے اپنی نگاہ فیض سے مضبوط کیا۔ آج کے اس تبلیغی دورے نے ایسا مصطفی انقلاب برپا کیا کہ پورا علاقہ سنت مصطفیٰ کی بہار کی لپیٹ میں آ گیا، اور ہر طرف ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کے نغمات گونجنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے دست اقدس پر بیٹھ ہو کر حلقہ ارادت میں آئے۔ آپ نے اس علاقے میں عظیم شان علمی اور روحانی مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا، تاکہ یہ ادارہ تا قیام قیامت نبوت اور رسالت کا فیضان ان لوگوں میں اور ان کی آنے والی نسلوں میں تقسیم کرتا رہے۔ چنانچہ آپ نے ایک جگہ کا تعین فرما کر وہاں کے مالکان سے بات کی۔ انہوں نے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے اس جگہ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور ایسا سودا کیا کہ قیامت تک وہ جگہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو گئی۔ آپ نے اس جگہ ایک عظیم شان مسجد تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ایک عظیم شان دارالعلوم کی عمارت تعمیر کی، اور اس جگہ کا نام مرشد آباد رکھا۔ کچھ عرصہ تک یہ عمارات تعمیرات کے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ جب یہ تعمیرات کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچا اور آپ نے باقاعدہ افتتاح کا ارادہ فرمایا تو کاتب تقدیر نے قلم محبت سے وصل کے پیغام کو زیب کرتاس کر کے فرشتہ اجل کے ذریعے پہنچایا۔ تو آپ نے اس پیغام میں وصل کو سینے سے لگا کر خالق حقیقی کے جلووں کو سینے میں سمو کر اپنے مریدین، متوسلین اور محبین کو دعوے مفارقت دے دی۔ چنانچہ آپ نے
7 اگست 2006 بروز سوموار کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے اس عظیم سانحہ رحلت پر ہر دل مغموم تھا۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا، وہ نفرتوں کو پیار میں تبدیل کرنے والا، وہ دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کرنے والا، وہ پوری عمر دلوں کی کھیتیوں میں محبت کے بیج بونے والا۔ ہم سب کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کر گیا، لیکن ہمارا ایمان کامل ہے۔ تا قیام قیامت لوگوں کے دلوں میں یہ عظیم موسم زندہ رہے گا۔ آپ کے ختم چلم شریف پر استانہ عالیہ کے سجادہ نشین خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے خاندان کی موجودگی میں آپ کے صاحبزادے پیر احمد رضا غزنوی نیروی کی دستار بندی کر کے اس عظیم مسند پر براجمان کیا۔ پیر احمد رضا غزنوی نیروی پیر عبدالغفار غزنوی نیروی کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، جو کہ کم عمری میں آپ کے جان نشین مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے عظیم والد ماجد کی مسند پر بیٹھ کر ان کے فیضان کو عام کرنے کا عزم مصمم کیا۔ آپ نے بھی اپنے والد ماجد کی طرح تبلیغی دورے کا آغاز کیا اور اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اس باغ کو وسعت عطا کی۔ تبلیغی دورے کے بعد آپ نے ساری توجہ دارالعلوم کی طرف کی۔ سب سے پہلے دارالعلوم کا نام تجویز کیا۔ اپنے دادائے مکرم اور والد ماجد کے اسماء گرامی کا حسین امتزاج قائم رکھنے کی خاطر آپ نے اس کا نام لاثانیہ غزنویہ فیضان الغفار رکھا۔ نام رکھنے کے فوراً بعد آپ نے مسجد شریف کا باقاعدہ افتتاح فرما کر جمعۃ المبارک کا قیام عمل میں لایا اور ایک جید عالم دین کو مسجد شریف کی امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے متعین فرمایا، جو کہ بڑی احسن طریقے سے اپنے فرائض منصبی پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بعد آپ نے اس کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ناظرہ، تجوید اور حفظ قرآن کے شعبہ جات کو قائم کیا۔ تجوید پر مکمل ملکہ تہمہ رکھنے والے قاری قرآن اور سینے میں کتاب لا ریب کا خزانہ رکھنے والے حافظ قرآن کو یہ قیمتی ذمہ داریاں دی، جو کہ اس وقت تک انتہائی محنت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں۔ شعبہ حفظ کو شروع کیے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اس عرصہ میں 10 سے 12 بچوں نے حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی دارالعلوم کے ذیلی اداروں میں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اس جدید دور کی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جدید اسکول کا قیام عمل میں لایا کہ جس میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ عقائد حقہ کی پختگی اور اعمال صالح کی درستگی کا بھرپور اہتمام کیا گیا، اور الحمدللہ اس وقت وہ اسکول آپ کی سرپرستی میں اور قابل ترین اساتذہ کی نگرانی میں اپنا تعلیمی اور تربیتی سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی اور مرشد کامل کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے۔ موسم سرما میں علاقے کا تبلیغی دورہ کرتے ہیں اور دربار شریف کی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اور باقی وقت انگلستان میں اپنے والد ماجد کی طرح دین اسلام کی خدمات کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس عمر کے حصے میں دین اسلام کی خدمات کی یہ کارہائے نمایاں اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جس نے زندگی میں اللہ اور اس کے پیارے نبی کی رضا و خوشنودی کی صورت میں کمائی کی ہو، ان کے ذکر کو اللہ کسی نہ کسی ذریعے، وسیلے اور واسطے سے ہی بلند کرتا ہی رہتا ہے، اور یہ کمال بعد والوں کا نہیں ہوتا بلکہ پچھلوں کی کمائی ہوتی ہے، جس کا ثمر بعد میں آنے والوں کے ذریعے